اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ شاہ صاحب دی ساری محنت اور کاوش جناب سیدہ دی بارگاہ اللہ پاک قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ دا آخری حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگے خالق نے دلیل چ ارشاد فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، یا تو یہ مان لو کہ قرآن لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو اللہ فرمایا یا پھر ومن اصدق من اللہ حدیثا، وہ بندہ دکھا دو جس کی باتیں اللہ سے زیادہ سچی۔ یا تو یہ مان لو کہ یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، یا وہ بتاؤ شخص جو اللہ سے زیادہ سچی باتیں کرتا ہے۔ جب اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں تو پھر اس سے بڑی سچی کتاب بھی کوئی۔ یہ ساری اللہ کی ہی باتیں ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ سے بڑا تمہیں سچا کوئی نظر نہ آئے تو پھر مان لو کہ جتنا وہ سچا ہے اتنی اس کی باتیں سچی ہیں، اور اس کی باتوں ہی کو مجموعے کو قرآن کہتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، ایک سچی کتاب ہے اور اتنی سچی ہے کہ ساریاں اللہ دیاں گلاں نے، اللہ بھی سچا ہے، اور کمال ہے کہ پتہ نہیں کدوں دا سچا ہے، کدوں تک سچا رہے گا۔ جویں وہ دی سچائی چ شک نہیں نہ کیتا جا سکتا، قرآن دی سچائی چ شک نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ دی طرح جس طرح اللہ سچا ہے، وہ دیاں گلاں سچیاں نے، انہاں گلاں دے مجموعے دا نام قرآن ہے۔ قرآن دے متعلق 3 دعوے نے قرآن حکیم ہے۔ ایک دعویٰ سورہ ہود ہے، اللہ پاک نے سورہ ہود وچ لوگاں نوں آکھیا اگر تانوں شک ہے کہ اللہ دا کلام نہیں تے اس جیسیاں 10 صورتاں بنا کے لے۔ پھر اللہ نے اردو بھی رعایت فرمائی اور سورہ مبارکہ بقرہ چ ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، چلو چھوڑو 10 کو چھوڑو، ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اللہ نے ایک صورت تو ہی اور گنجائش دیتی، اور سورہ مبارکہ طور 27ویں پارے ارشاد فرمایا چلو اس جیسی ایک بات ہی لے آؤ۔ نہ کسی نو ایدی جو صورتاں جیسیاں قبلہ 10 صورتاں ملیاں، نہ کسی بندے نو ایدی ایک صورت جیسی ایک صورت ملی، اور نہ کسی مشرک اور کافر نو ایدی ایک گل جیسی گل ملی۔ اے قرآن لا ریب ہے، ایدی کوئی شک نہیں۔ اور سورہ بقرہ چ فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اتنی بے عیب کتاب ہے کہ ہدایت کرتی ہے، متقیوں کو ہدایت کرتی ہے۔ پہلا لفظ میں کیتا ہے، ایک تے بے مثل ہے، دوسرا یہ ہدایت کر دی۔ بچے سوچ رہے ہیں کہ ایڈی وزن والی گل نہیں جہاں تو وزن پانا پیا، وزن میرے کو ہے پیچھے گل، یہ شک کوئی نہیں، تے ہدایت کر دی۔ یہ مطلب ہے لا ریب بھی ہے قرآن اور ہادی بھی ہے قرآن۔ ہادی دی ہدایت چ شک ادوں کیتا جاتا ہے جدوں دی گل شک ہوئے، چونکہ یہ لا ریب ہے، یہ ہدایت کرتا ہے، یہ ہدایت کرتا ہے تے یہ ہادی ہے۔ دنیا تے وہ بندہ بخاؤ انہیں ہدایت کیتی ہوئے تے انہیں اگوں بحث کیتی ہو۔ میں مسلمان دی گل کر رہا ہوں کہ مسلمان دنیا تے ایسا کوئی نہیں، بحث عدالت چ روز ہوندی شک دی بنیاد۔ 1 سال مقدمہ لیٹ ہوئے یا 10 سال مقدمہ لیٹ ہوئے، شک چ رہندی یہ گل تے مقدمہ چلتا ہے، جدن شک نکل جاتا ہے ادھر فیصلہ ہو جاتا۔ یار جج بہ کے بحث سنتا ہے نا، وہ شک پاندے نے، کدی وہ گل کرتا ہے کدی وہ گل کرتا، وہ ثبوت دینا ہے وہ ثبوت دینا، وہ گواہ لیا وہ بھی گواہ لیا، وہ گل کرتا وہ بھی گل کر، پھر اگلی تاریخ پی جاتی، پھر اگلی تاریخ پی جاتی، پھر وہ اپنی کرتا وہ اپنی کرتا، وہ آندا میں سچی کرنا پہ آندا میں سچی کرنا۔ وہ دلائل جنہ مقدمہ لیٹ ہوندا ہے شک چ ہوندا۔ بہت شکریہ۔ جس دن جج نو قبلہ یقین ہو جاتا ہے کہ اے بندہ سچا ہے،
اے بندہ جھوٹا ہے. یہ جج دا شک نکلدا تے وہ فیصلہ کر. میں قرآن ہاتھ چ لے کے مسلمانوں کے گزارش کر رہا یہ فیصلے تے تسی شک کیوں کر دے؟ یہ جڑا فیصلہ کرتا ہے چونکہ لا رہ پہ کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. ایک شک دی گنجائش کوئی نہیں. یہ ہادی ہے, یہ ہدایت کرتا ہے تے وچ گنجائش کوئی نہیں کہ بندہ کو بحث شروع کر دے. مثال دے دیا, قرآن آندا ہے ماں نال نکاح حرام ہے, بحث کیسی ہے؟ ختم. بھائی ہادی نے ہدایت کر دیتی, ہوں بحث ہو سکتی ہے کہ کیوں حرام ہے, کیوں والی گل ہی کوئی نہیں. کوئی عالم دین اہل حدیث دا, اہل سنت دا, دیوبندی, شیعہ, یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ بحث شروع کرے پہ میں دسنا کہ ماں نال نکاح کیوں جائز نہیں, بہن نال نکاح حرام ہے, بس حرام ہے. اچھا بھتیجی نال حرام ہے تو بس حرام ہے, پانجی نال حرام ہے تو بس حرام ہے. بیوی دی ماں نال بھی نکاح حرام جے, سس نال. بھائی جی جڑی بیوی اہلیہ دی ماں ہوندی ہے نا, وہ دا ماں دا درجہ ہوندا ہے. یہ جڑی ستیلی ماں ہوندی ہے نا, ستیلی یعنی ایک بندہ ہے انہیں 4 بیویاں کیتی ہیں, ایک وچوں اولاد ہے, تیناں چوں اولاد نہیں, وہ جنہاں وچوں نہیں بھی نا اولاد, وہ جڑی او دی اولاد او دیاں ماواں لگدیاں, او دی اولاد دیاں تو ماواں لگدیاں. وہ مطلعی ماں نال بھی نکاح حرام ہے تے بس حرام ہے. نکاح ہوندیاں 2 بچیاں نے, ایک بیبی دا دودھ پیتا ہے, ایک او دا اپنا بچہ ہے, ایک بیگانہ بچہ ہے. وہ دوویں ایک بچی ہے تے ایک بچہ ہے, انہاں رل کے اینا دودھ پی لیا ہے, وہ دا خون بن گیا ہے یا ہڈی مضبوط ہو گئی ہے, وہ بھن بھرا بن گئے نے. نہیں ہوندا, بحث کیسی؟ ختم ہو گئی گل. قرآن آندا نہیں ہوندا, نہیں ہوندا تو پھر نہیں ہوندا. یہ دا مطلب ہے یہ حلال حلال ہے, یہ حرام حرام ہے. ٹھیک, یہ جنوں جائز آکھے وہ جائز ہے, جنوں ناجائز آکھے کہ بلا وہ ناجائز ہے. بھائی شراب حرام ہے, انہوں آ کے قرآن نو سامنے رکھ کے دسو کہ پیڑی شاید وچ کوئی نہیں, ککراں دے سک نے, انہوں آکھو وچ گھوڑے, انہوں آکھو وچ انگور پائے نے, انہوں آکھو وچ کھجوراں پائی ہیں, کچھ بھی نہیں وچ پیڑی شاید کوئی نہیں, لیکن اے آندا حرام ہے, بس حرام ہے. ہادی دے سامنے بحث نہیں کری تھی. بس مولا تانوں جزائے خیر دے. میرا 2-4 مثالاں ہو گئی ہیں. ہادی بھائی ہادی لا رہب ہے, یہ دے سامنے کوئی بحث مولا تانوں. اچھا تانوں پتہ بھی اگر بندہ طلاق دے دے, طلاق ہو جائے 3 طلاقاں دے دے, اس تو بعد پھر نکاح نہیں, پھر دوبارہ یہ ہو سکتا ہے کہ رجوع کرے. رجوع نہیں کرتا, ایک وقت گزر جاتا ہے, 2-3 دفعہ کرن تو بعد پھر ہوندا ہی نہیں, پھر نہیں ہوندا تو نہیں ہوندا, پھر کی کر ہوندا ہی نہیں, پھر وہ باقی جو مرضی. یہ مطلب ہے یہ حلال حلال ہے, یہ حرام حرام ہے. کیوں؟ ہدن للمتقین. یہ ہادی ہادی ہے. یہ تسی میری نا جی یہ 7-8 منٹ دی گفتگو اپنے ذہن چ ذرا رکھو. تو میں ایک حدیث پاک پڑھن لگا, تے حدیث بھی متفق علیہ پڑھن لگا, حدیث متواتر پڑھن لگا. متواتر حدیث نوجوانوں انہوں آندے نے جہدے وچ راوی کمزور کوئی نہ ہو. متفق علیہ انہوں آندے نے جنہوں شیعہ بھی من گئے ہون تے اہل سنت بھی من گئے ہون, اہل حدیث بھی من گئے ہون, سارے مذاہب متفق ہون, انہوں آندے نے متفق علیہ. میں وہ حدیث پاک تھوڑے سامنے پڑھن لگا, یعنی 8 منٹ دی گفتگو ہے, اینو ذرا سنبھال کے رکھو گے کوئی 10 منٹ. یارا ایک دکان تے بندہ شاپر خرید کے رکھ جانا سامان, تے انہوں آندا میں آؤندا لے جانا, اللہ ہی ہے جی آؤندے اوتھے ہی ہوے. ٹھیک ہے نا جی, میں صرف 10 منٹ پہ لینا, میں زیادہ وقت نہیں پہ لیندا. ایک گل میں تواڈے حوالے کیتی ہے کہ ہادی نال بحث, بس تساں یہ یاد رکھنی ہے, تے 10 منٹاں بعد میں پھر چاہنا کہ تانوں یاد ہوے. جے مینوں یاد کرانی پئی تے پھر میں گھر ہی یاد کر چھڑدا, میں ایتھے کی لانا. 10 منٹ بعد میں دوبارہ عرض کرنی ہے کہ میں تانوں ایک گل آکھی سی, وہ پھر تسی دسو گے بھی کی آکھی. ہادی نال بحث بس اینی گل ہے. 10 منٹاں بعد میں پوچھنی ہے تقریباً, اور پوچھنی ہے اج دی مجلس میری انشاءاللہ مکمل ہونی ہے. میں دوبارہ دہرا دینا, یاد کر لے بچہ, یاد کر لے, بڑے سارے تو یاد کر بیٹھے نے, یاد کر لین بیٹا. میں 10 منٹ دی بحث قرآن چو کر کے دلیل نال دسیا ہے کہ اے ہادی ہے تے اے دے چ شک کوئی نہیں. ہادی وچ شک کریے تے بندہ بے ہدایتا ہو جائے. مہربانی کہ بلا ہادی وچ شک کریے بندہ بے ہدایتا ہو جاتا ہے. اے قرآن چ شک کوئی نہیں, اے ہادی ہے. اے حلال آکھے تے حلال ہے, اے حرام آکھے تے حرام ہے. تے کی وہ جملہ میں آکھیا پی ہادی نال بحث نہیں کرنی. بس اے تساں 10 منٹاں بعد. ہن میں روایت پڑھن لگا. اے دی کتاب جڑی چھاپی گئی ہے وہ سعودی عرب دا مرکز ہے, دارالسلام ادارے دا نام ہے, اور دا مرکز ایک اسلام آباد بھی ہے. سیرت انسائکلوپیڈیا, سیرت انسائکلوپیڈیا دا نام ہے کتاب. او دی 10ویں جلد چ فرماندے نے کہ حجت الوداع سے واپسی پر حضور مقام غدیر پر ٹھہر.
مہربان مہربان مقام غدیر خطبہ غدیر نہیں پڑھتا ولایت کی اے موضوع نہیں موضوع وہی ہادی نال بحث بچی وہ سرکاری دوالم وہاں ٹھہر گیا زید بن ارکم تو روایت اور متفق علیہ جڑا بندہ اہل حدیثاں دی مننی حدیث بھی نہ مننے وہ جنہوں مکے دے اہل حدیث من گیا نہیں اسی کیوں نہ منیے وہ فرماندے نے حضور مقام غدیر پر ٹھہرے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ صفائی کریں جب میدان غدیر کی صفائی مکمل ہو گئی تو حضور نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں فرمایا میرے تو 1 2 3 4 5 6 7 بندے چھڑ کے تے بندہ سوتا ہے میں پوچھنا ہی انہوں میں کی آکھا ایس بچے تو لے کے 1 2 3 4 5 6 بندے چھڑ کے تے 7واں بندہ سوتا ہے میں اور 10 منٹاں بعد انشاءاللہ انہوں ہی پوچھنا جاگ گیا نہیں وہ بھی جاگ گیا میں تو انہوں نے منہ نہیں پہ کرتا اکھا چکھا پہیاں تو انہوں نے صاحب لینا تو میرے مگری چڑھ گئے اس واسطے یا تو انہوں نے سرانا لیا دیو تے یا پھر میں انہوں کو پوچھنا ایس ویلے جاگ رہے ہیں پہلے نیند آ رہی سی لو جناب علی پیغمبر اعظم رکے غدیر کے مقام پر صحابہ کو جمع کیا ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور وہ فرماندے نے میرا ہر قرآن ایتھے رکھنا شاید کو بندہ اعتبار ہی کر جائے فرماندے نے پیغمبر نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں چھڑ کے جان والا نبی ہے جنہاں نو چھڑ کے جا رہا ہے وہ اللہ دی کتاب قرآن تے اہل بیت نے تے جنہاں دے وچ چھڑ کے جا رہا ہے انہاں نو صحابہ آندے صحابہ دا ذکر آ گیا جی مجھے قدرتاً آ گیا صحابہ کرام دے درمیان کھلو کے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے وہ قرآن اور دوسری میری عطرت ہے وہ اہل بیت میں 2 چھڑ کے جا رہے ہیں میرے عزیزو صحابہ کرام کیڑی جا کے کسی درس جو عربی سکھنی سی انہوں نے پتا سی عطرت کی نو آندے نے انہوں نے پتا سی اہل بیت کی نو آندے نے انہوں نے پتا سی کتاب اللہ کی نو آندے نے صحابہ سمجھ رہے سن الحمدللہ کہ 2 شامہ نبی سانو چھڑ کے جا رہے ہیں جڑی گل کی تین اہم وہ جڑی میں 10 منٹاں بعد آنا ہے 2-3 منٹ تو گزر بھی گئے نے پیغمبر نے فرمایا احدہما یہ 2 ہے ہما تسنیہ تصحیح ہے احدہما ان دونوں میں سے جو ایک ہے نا ان دونوں میں سے احدہما ان دونوں میں سے ایک ہے اکبر من الآخری ایک دوسری سے بڑی ہے ایک پیس پہ ہے ادھر تے جناب سیدہ دا اسم گرامی کند ہے ادھر تے بھی برابر دن دوے برابر دن جیڑا رنگے دا وہ رنگ ہوتا ہے ادھر جناب سیدہ دا اسم گرامی ہے ادھر تے بھی جناب سیدہ دا اسم گرامی یہ دونوں تے غور کر لو برابر نے ناپ کے رکھے گئے ادھر تے بھی اسم گرامی جناب سیدہ دا ادھر تے بھی اسم گرامی جناب سیدہ یہ جو دویں انج پہ نے انہوں سکلین اندن انی تارکم فیکم السکلین یہ 2 وزنی چیزیں ہیں جو سامنے ہیں میں آکھاں بھی اے ادھر نالوں وڈا ہے تے اے ادھر نالوں وڈا ہے یہ دا مطلب کی احدہما اکبر من الآخری اے ادھر نالوں وڈا ہے تے اے ادھر نالوں وڈا ہے بھائی کیسی خوبصورتی پیغمبر اعظم دے کلام اچ اے وہ بول رہا ہے جدہ جیب چوسن والا بولے تے نہج البلاغہ بندی صدقہ جامع پیغمبر اعظم دا کلام ہے کہ بلا پیغمبر اجے تک تے حیدر قرار دے کلام دی لوگاں نو سمجھ نہیں آئی تے میرے مولا علی دا بھی استاد بول رہے ہیں پیغمبر نے فرمایا احدہما اکبر من الآخری ایک دوسری سے بڑی ہے اے ایک کے تیا دوسری ہے تے جے اے ایک کے تیا دوسری اے ایک ہے اے دوسری تے جے اے ایک ہوئے تے دوسری ایک اے بے تے دوسری تو وڈی ہے جی ایک اے بے تے دوسری تو وڈی ایک لفظ دا فرق ہے مشکات شریف ہے وہ بھی میں ہونے ذمہ داری نہ دس دیں مشکات شریف ہے جڑی حدیث ہے میں پڑھی وہ دے چ لفظ اکبر نہیں وہ دے چ لفظ اعظم ہے لیکن فرق نہیں پوے گا وہ دے لہا احدہما اعظم من الآخر ایک دوسری سے اعظم ہے
ایک دوسری سے اکبر ہے وہ دا معنی بھی بڑی ہے اور اعظم دا معنی بھی بڑا، بس مک گئی گل، ایک دوسری سے بڑی ہے۔ ہن میں انہوں ذرا واضح کر دیا اس بچے چھوٹے تک تاکہ پتہ لگ جائے یہ مطلب کی ہے کہ ایک اے دنوں وڈی ہے، اے او دنوں وڈی ہے، اے او دنوں وڈی ہے تے اے دنوں وڈی ہے۔ اصل گل ہے پیغمبر بتانا چاہتے تھے تم سوچتے سوچتے مر جاؤ گے مگر طے نہ کر سکو گے کہ قرآن بڑا ہے یا اہل بیت بڑا ہے۔ کبھی تمہیں قرآن اعظم نظر آئے گا، کبھی تمہیں اہل بیت اعظم نظر آئے گا، کبھی تمہیں اہل بیت اکبر نظر آئیں گے، کبھی تمہیں کتاب اکبر نظر آئے گی۔ میرے عزیز دوستو انہاں دوواں دیاں ذمہ داریاں چ فرق ہے، اہمیت چ فرق نہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، ذمہ داریاں چ فرق ہے لیکن اہمیت چ فرق نہیں۔ کوئی بندہ کسی نو گھٹ اہمیت نہ دے لیکن ذمہ داری اپنی اپنی ہے۔ ایک سامت ہے ایک ناطق ہے۔ قرآن چپ ہے، یہ بولنے والے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے مولا علی دا ایک فرمان پڑھ دیو، بالکل تازہ میرے کو کتاب آئی ہے، وہ دے مولا نے خطبہ قبلہ ارشاد فرمایا اور میرے امام فرماتے ہیں لوگو یہ قرآن ہے، انا قرآن ناطق، یہ چپ قرآن ہے، میں بولنے والا قرآن ہوں، پوچھتے اس سے جاؤ بتاتا میں جاؤں۔ کمال ہے، بہت شکریہ۔ اس سے پوچھ کے جاؤ میں بتاتا جاؤں گا۔ یہ بولے گا نہیں، یہ تم سے بولے گا نہیں، ہم بولیں گے، ہم بولیں گے۔ اہمیت ہے کہ لیکن ذمہ داری بکھری 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 بکھری۔ کر دو چیزاں ہون تو اڈے کر، ابا جی بھی کار ہون تے قرآن پاک بھی کار ہوئے۔ مثال دے رہے ہیں، معاف کرنا ساڑھے ابا دے برابر نہیں، یہ ساڑھے آبیاں دے برابر نہیں، حسنین دے بابے دے برابر۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ میں صرف تانوں مثال دے کے بچیاں نو واضح کرنا لگا کہ قرآن پاک تانوں پتہ ہے ہر گھر قرآن موجود ہے، قرآن اتے پہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ابا جی بھی کاری پہ پھر دیں، اگر بچے چوری کرنی ہے وہ قرآن نو باہر جاندا انتظار کردا کہ ابے دے باہر جان۔ سبحان اللہ۔ باہر نے کڈنے نے کروں چوری پیسے گیم شین کھیڈن واسطے، سموسے شموسے دوستاں نو کھوان واسطے، اج کھواؤں گا، انہیں کروں کڈنے نے پیسے۔ ابا بھی گھر ہے، ابا بھی عزت والا ہی ہوندا ہے، کیوں بچوں تھوڑی بہت عزت بھائی ابے دی تھوڑی بہت عزت ہوندی۔ ابا جی بھی گھر پھر دے، قرآن پاک اتنے پیا۔ آخر جڑے ابا جی ساڈے بھاویں کڈے معتبر نے، قرآن تو معتبر تو نہیں۔ یہ بچہ ابے تو ڈردا ہے، قرآن کو کیوں نہیں ڈردا؟ تساں غور نہیں فرما۔ بھائی ابے تو آندا نا ابا جائے تو میں کڈا پیسے، قرآن پہ ہے، انہوں قرآن کو ڈر نہیں آتا۔ میں نہ گھر قرآن ہے، چوری گھر چ ہوندی نہیں۔ میرے نال 2 ڈکیتیاں ہوئیاں نے، قرآن میرے کول سی، حرام ہے جے کوئی شاید نہ چھڈی ہوئے میرے کو، صرف قرآن ہی بچیا۔ تو میں اونچی اچھا کھول کے بکھایا، بریف کیس کھولو، میں جلدی جلدی کھولیا پہ قرآن ویکھ کے ڈر جان گے، اور میں قرآن کھولیا پہ ڈر جان گے ڈکیت۔ میں کھولیا میں جی ویکھ لو قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے بند کر جا پیسے۔ یہ کو نہیں ڈرتے، یہ کولوں نہیں ڈرتے، حالانکہ انی عظمت والی کتاب ہے کہ شک ہی کوئی، یہ ہادی ہے، ہادی ہے۔ ویسے ابا جی بھی ہدایت ہی کرتے ہیں، موٹر سائیکل ہولی چلائیں، ہاتھ چھڈ کے نہ چلائیں، پیسے واپس دھیان نہ لے آئیں، اے ٹی ایم استعمال کرنے لگا دھیان رکھیں، کسی نو کوڈ نہ دسیں، ہدایت ابا جی بھی کرتے ہیں۔ ابا بھی ماڑا چنگا ہادی ہے، قرآن پاک تے پھر اللہ لو ہادی ہے، یہ گھر یہ بھی ہادی موجود ہے، ابا بھی ہدایت ہی کرتا ہے، یہ ابے دے انتظار کرتا نکل جائے، یہ کول کیوں نہیں ڈرتا؟ آ چپ کولوں بندے نہیں ڈرتے۔ سبحان اللہ۔ اس بچے نو پتا ہوتا ہے یہ چپ ہے، اس بولنا نہیں، میں ساری پیٹی بھی پھول گیا تے اس نہیں بولنا، جدوں بولنا ہے ابے بولنا ہے۔ یہ مطلب ہے چور بندے پسند کرتے ہیں انہوں جڑا چپ رہے، تکلیف ہوتا تو ہوندی ہے جڑا بولے۔ ہوں پتہ لگا جے کیوں بندے آکھیا سی ہمیں کتاب ہی کافی ہے۔ کتاب بول دی نہیں، مولا تو جزا دے، کتاب بول دی نہیں، کتاب خاموش ہے۔ مولا جی کون
مولا تانوں جزائے خیر دے. اور یارا کتاب نہیں بولتی. پیغمبر دو شیواں چھڈ کے گئے نے اور ایسیاں چھڈ کے گئے نے, ایک سامت ہے ایک ناطق ہے, ایک قرآن ہے یہ قانون کی کتاب ہے, اور ایک اہل بیت ہیں. حضرات گرامی میں نے کو بندے آکھا سی کسا زمانے تو مجلسہ پڑھتا سا تے آندہ سا ایک ضروری اعلان سنیے ہن کیوں چھڑ دیتا ہی. میں کہا میں نے دوست نے آکھا سی کہ بندہ پیڑا لگتا ہے, او سے کہا ایک بار تو کر چھڑ, چلو پھر آج موقع بنیا کر چھڑنا. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, مصطفیٰ ایک قانون چھوڑ کے گئے ہیں, ایک قانون نافذ کرنے والا ادارہ چھوڑ کے گئے. سبحان اللہ. پیغمبر اعظم ایک قانون چھڑ کے گئے نے, ایک قانون نافذ کرنے والا ادارہ چھڑ کے گئے نے. تسی تجربہ کر لو, مشاہدے چ لے وہ, اٹھ کے ریسرچ کر لو, پھر کے دیکھ لو. جننے مجرم نے وہ قانون دی کتاب تو نہیں ڈرتے, ادارے تو ڈر دے. یار یہ ایف آئی اے ایک ادارہ ہے, پولیس ایک ادارہ ہے, فوج ایک ادارہ ہے. بھائی بڑے ادارے نے ساڈے. مولا تانوں جزا دے وے. ایک تانوں پتہ نجائز کلاشن کو رکھن دا جرم ہے. قانون دی کتاب جو سزا لکھی ہے کہ نہیں؟ کوئی لکھی؟ تواڈے قانون دی کتاب وچ 5 صورتاں لکھیا ہے, سزاواں لکھیاں نے. آڑی 302 ہے نا, یہ نمبر ہے, شک دا نمبر ہے. اور 302 دا نمبر ہے جہدے موت دی سزا ہوندی ہے. اودے چ لکھیا ہے افیم 2 کلو ہوئے تے کنی سزا ہے, 5 کلو ہیروئن ہوئے تے کنی سزا ہے, تے کلاشن کوف ہوئے تو دی کنی سزا ہے ناجائز. ایک بندہ پشاوروں 2 کلو افیم بھی تر لیندا, افیون جن سیدھا نہ ہودا افیون ہے. متے کوئی کھان والا آ کے تو افیم تے پٹھے نہ کیوں سدے نے, اینو افیم جنوں آنے اے تے اصل نہ افیون ہے. افیون تے بندہ 2 کلو اتھوں رکھ لے, 5 کلو ہیروئن رکھ لے, 4 کلاشن کوفا ڈگی چ رکھ لے, تے قانون دی کتاب بندہ او دے ڈیش بورڈ دے اگلے پاسے رکھدا ہے. جے ڈر گیا کتاب کولو تے مینوں فون کرے. تو غور ہی نہیں فرمایا. قانون دی کتاب او دی گڈی تے وچ او دے وچ لکھیا ہے افیون دی سزا کی ہے, ہیروئن دی سزا کی ہے, اور کلاشن کوف ناجائز دی سزا کی ہے. جے ڈر گیا تے دسا جے 2 کتاباں رکھ چھڑو, 10 رکھ چھڑو, وہ تو سگوں راضی ہوئے گا. اگے دل کرتے کتاب قانون دی رکھ لے مگر ایڈوکیٹ لکھائی چھڑے, وہ دا کی ہے تاکہ پوچھا ہی کوئی نہ. وہ اتھوں ٹرتا ہے پشاوروں 100 بندہ ملے, 200 بندہ ملے, 1000 بندہ ملے, اتھوں گزریا تو نہیں ڈریا, پنڈی آیا تو نہیں ڈریا, آسواوے آیا تو نہیں ڈریا, اگوں جیلم آیا تو نہیں ڈریا, گجرات لنگ ایس پول گجرات اڑتے انہوں ایک سپاہی آکھے نا سائڈ دے گھر, وہ آندہ کام خراب ہو گیا. تو سنگاور ہی نہیں فرمایا. کمال ہے کتاب کو تو نہیں ڈریا. کتھوں کتاب ہے دے نال ہے, کتھوں کتاب, شکریہ قبلہ, کتھوں کتاب نال کسے رکھی ہے تے جرمہ دی بابا جی سزا بھی وچ لکھی ہے. ڈردا پیا نہیں ڈردا. اچھا کتاب کو تو نہیں ڈریا, اگوں کسے بندے کو نہیں ڈریا. بندے مستری کام لگے نے وہ نہیں ڈریا, ٹھیکیدار کھلوتا ہے وہ نہیں ڈریا, مینیجر بینک دا کھلوتا ہے وہ نہیں ڈریا, زری بینک دا مینیجر کھلوتا ہے حرام ہے وہ ڈریا ہوئے, چودھری کھلوتے نے نہیں ڈریا, جانج ٹکی ہے 200 بندہ نہیں ڈریا. جہاں جانج کو نہیں ڈردا وہ واجے والا کو ڈردا, کسے کو ہی نہیں ڈریا, نہ کسے بڑے کو نہ کسے چھوٹے کو. ادارے دے ایک بندے نے حق دیتا, ایک نے. نیسلے پاکستان اپنے کلین گلگت بلتستان پروجیکٹ کے ذریعے اس صوبے میں ویسٹ مینجمنٹ اور ری سائیکلنگ سے ویسٹ فری مستقبل کو یقینی بنا رہا ہے. اس پروگرام کے تحت ہم نے گلگت, ہنزا اور اسکردو میں کمپریسنگ اور بیلنگ مشین لگائی. ایتھے سائڈ تے کر, او دا رنگ اٹھ گیا. وہ جڑا ہزارہ کولوں نہیں ڈریا وہ ایک کولوں کیوں ڈریا؟ انہوں 1000 نے ہاتھ نہیں سی پانا, انہوں ادارے دے کسے بندے نے ہاتھ پانا سی. ہن پتہ لگا جے اے یزید ملاؤن کروڑ بندے کولوں نہیں ڈردا, ایک حسین کولوں کیوں ڈردا؟ یزید قرآن سے نہیں ڈرتا, حسین سے ڈرتا ہے. اور وہ جانتا تھا جدو میں نے ہاتھ پایا قرآن نہیں پانا, حسین ابن علی. مہربانی, شکریہ مولا توڑے رزق خیر چا اضافہ فرمائے. نبی 2 شیواں چھڑ کے جا, ایک کتاب, ایک اہل بیت, ایک قانون نافذ کرنے والا ادارہ. مخالفت تو انہوں پتہ ہے اگر کسی بندے غیر قانونی کرنی ہوئے نا پہلے بڑے بڑے وکیل ہاتھ چلیں
وہ جنہیں قانون پتا انہوں لینا سن انہوں پتا ہے اس محلے چ کنوں پتا ہے قانون دا پہلا وہ یاری بنائے گا تسی تے اپنے بندے ہوئے نا مطلب جو میں غیر قانونی کرا تو نہ بولی ہے یزید نے سب تو پہلے حافظان قرآن کو بیعت لی جنہ بولنا سی نا وہ بولنا سی حافظ قرآن بولنا سی عالم دین نے اس دور دے جڑے وہ عالم سمجھدا سی انہوں نے ہاتھ چ لے لیا کسے طریقے اے آ جاندے نے ہاتھ چ وہ ایڈی گل کوئی نہیں تسی ایویں گھبراندے ہو آ جاندے نے ایویں یہ جدوں بہت غصے چ آئے ہون نا بڑے بڑے عالم انہوں دا غصہ لان دا پتہ ہوندا حکومت نو کیویں لان یار حکومتاں نو پتہ ہوندا پئی نو غصہ کیوں چڑھے ہے اینو کیوں چڑھے ہے ایدا کیویں لینا تے ایدا کیویں لینا اسی آنے اب کھورے کی کر دے گا کچھ بھی نہیں پتہ ہوندا کی کر پتہ یزید نو بھی پتہ سی کہ عالم جڑے نے کی چاند انہیں سارے عالم بھی گھیر لے تے حافظان قرآن بھی گھیر لے جدو وہ قبضے چ کر لینا جنہ اس قانون تے بحث کرنی سی ادوں اسے شبیر نو آکھیا میری بیعت کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شدت نال یزید نے میرے مولا کو بیعت منگی ہے اس شدت نال ہور کسے کو اس بیعت نہیں منگی تے جس شدت نال میرے آقا نے انکار کیتا ہے شکریہ شکریہ اس شدت نال کسے اور بندے انکار بھی نہیں کیتا کہ بلا یا بندے ترلا کر گئے نے یا بیعت کر گئے نے یا زیر زمین چلے گئے نے یا دائیں بائیں ہو گئے نے انج کھلو کے میرے امام تے دائیں بائیں تے چھڈو میرے امام تے رات نو اس کو آ کے پوچھیا کہ بیعت کر لے میرے امام فرماتے ہیں ایسی باتیں رات کے اندھیروں میں نہیں کی جاتی سویرے دن چڑھے گا دربار لگے گا میں چٹے دن دساں گا نہیں اور لفظ سن کے یزید کو پیغام دے دو صرف میں نہیں کوئی مجھ جیسا سبحان اللہ کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا حضرت امام زین العابدین کو بیعت منگنی آسان سی جدوں انہوں نے سارے رفقا بھی قتل ہو گئے امام حسین علیہ السلام دے جدوں مدینے سن ادوں تے سارے ہاشمی موجود سن حضرت عباس موجود سن حضرت عباس سے بڑا ڈر سی مشکل سی بیعت امام حسین علیہ السلام کو منگنا لیکن وہ منگ گیا لیکن حضرت زین العابدین تے ہاتھ بھی بدے نے پھر بھی نہیں منگدا تسی کی سن رہے ہو میں پیانا جتھے سارے ہاشمی نال سن تے آزاد سن تلواراں ہتھاں وچ سن اوتھے نہیں ڈریا میرے کو کروڑ بندہ ہے تے رولا ہی کوئی نہیں جنہ گلاں کرنیاں نے وہ میرے قبضے چ نے حافظ بھی تے عالم بھی نہیں ڈریا حضرت امام زین العابدین دے برادران قتل انہاں دے والد گرامی قتل انہاں دے چچا سارے قتل ہو گئے پر ہر تے نال مستورات نے مستورات نال بندہ لڑدا ہی نہیں کسے نال بولو یار بولو وہ یار مستورات نال لوگ اندر میں گل کرن لگا سا پر نال میرے تیاں پینا سن ہن جتھے امام سجاد کھلوتے ہیں تو کہ بیڑیاں نے پیراں چ ہتھاں چ ہتھ کڑیاں نے ایتھے منگنا آسان سی کہ نہیں جلدی بولو یار آسان سی منگی کیوں نہیں اینی دور بہ کے شبیر کو منگدا ہے تے سامنے کھلوتے شبیر دے بیٹے کو کیوں نہیں منگدا یہ ملعون جانتا تھا وہ کہہ گیا ہے کوئی مجھ جیسا مہربان راضی ہیں جی کوئی مجھ جیسا کسی تجھ جیسے کی بیعت یزید کا امام زین العابدین علیہ السلام سے قبلہ بیعت نہ مانگنا دلیل ہے وہ جانتا تھا یہ بھی اس جیسا ہے بہت شکریہ قبلہ انہیں حافظ قرآن نو قبضے چلیا تے کہنے لگا ساڑی بیعت کر لے حضرت امام حسین کہنے لگے وہ قرآن چہرہ پھری کر لے یہ نہیں ہونی یہ لا رہب ہے یہ حادی ہے یہ حلال آکھے تے حلال ہے میں نیڑے پہ آؤں نا 10 منٹاں بلکہ ہوں تے 15 ہو گئے یہ حلال حلال ہے یہ حرام حرام ہے یہ جائز جائز ہے یہ ناجائز ناجائز ہے یہ جی شراب ہونے ہی بندے پیتے ہیں تے ہن کی ہوندا کچھ بھی مسلمان ہی پیندے گل شراب پین دی نہیں سی یزید شراب دے حق وچ بل پاس کروانا چاہندا یزید نرا برا نہیں برائی دے حق وچ بل پاس کرانا چاہتا ہے کہ برائی جائز ہو جائے او نہیں حسین ہون دیتی تو غور نہیں فرمایا
وہ کل بھی ناجائز سی تے اج بھی ناجائز، جیڑی شاید کل حرام سی کہ بلا وہ آج بھی حرام ہے. اس واسطے شبیر فاتح، مقصد میں فاتح ہو تو فاتح ہوتا ہے. ایس ویلے حلال دا حلال ہے، حرام دا حرام ہے. امام حسین علیہ السلام تے انہیں مد مقابل حافظ اکٹھے کر کے تے پیغام بھیجیا. حسین ابن علی بولے گا تو کوئی حافظ قرآن ہی نا کہ میں کتنے ہیرا پھیری پہ کرنا. ہیرا پھیری دس دیں، ایک ہیرا پھیری دساں ہو دی. کوئی کوئی بندے نو آندا قرآن چ لکھے ہے لا تقرب الصلاۃ، مت نزدیک جاؤ نماز کے. یہ لکھے ہے اگوں لکھیا وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ جڑا اپنا مطلب کڈن واسطے آیتاں غلط پیش کرے نا وہ یزید ہوندا جی. جڑا اپنا مطلب کڈن واسطے آیتاں ادیاں پچھدیاں پڑھ کے اپنا مطالب کڈے وہ یزید ہے. انج تے دال لاندا سی. ہن میں افسوس ہی کر سکنا جی، میں ہن کی کر افسوس تے کر سکتا. اور سڑک ٹوٹی ہوئے تو بندہ افسوس بھی نہیں کر سکتا. اور سڑک جو ٹوٹ جائے تو کی میں بنان لگ پیا، تہاڈا خیال ہے کار سائڈ تے کھڑا کے دبڑا پھڑ لا تو میں بنا کے جانا؟ افسوس تو میں کر ہی سکتا. ہن افسوس ہے میں یہ آندا سی لا تقرب الصلاۃ، نماز دے قریب نہ جاؤ. قرآن ہے. حافظ اگو چپ سا تو غور نہیں فرمایا. جنہوں نے کہنا چاہیے سی کہ نہیں وانتم سکارا، پوری آیت پڑھ، ادھیاں آیتاں پڑھ کے یزیدیت نہ پھیلا. وہ حافظ تو چپ کرا لے. اس پیغام بھیجا حسین ابن علی اب تو کیا کرے گا؟ میرے پاس حافظ قرآن ہے. شبیرہ کیا ایتھے ہی رہی، میرے پاس محافظ قرآن. حافظ قرآن ہونا اور ہے محافظ قرآن ہونا. مولا دنوں جزا دے لے. ایک محفوظ چھڑ کے گئے نبی، ایک محافظ چھڑ کے گئے. محفوظ قرآن ہے، محافظ اہل بیت نے، اور اینجتے بے مثل و بے مثال نے. اللہ فرماتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ. کہ تو لبی نے 10 لبیاں نے، ایک لفظ لب ہے، اے بے مثل ہے، اے بے مثال ہے. جدو نبی آکھیا میں 2 ہم وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں، جدو تینو عادی مثال نہیں لبی علی جیسے بندہ تینو کتنا لب. شکریہ مہربان. نہیں اجے نہیں لطف ہے. اے قرآن ہے جی، اے قرآن ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے. انجیل کنے بھیجی ہے اتوں؟ اللہ نے. نبی تھے کہ عام بندے تھے؟ عیسیٰ نبی تھے. تورات موسیٰ تھے، زبور حضرت داؤد تھے. اللہ بھیجیاں نے. آ بھائی مولوی کر جرت، وضو کر کے ایتھے آ. ایتھے میں رکھنا قرآن، نال رکھنا انجیل، نال رکھنا تورات، نال رکھنا زبور. تے ایتھے کھلو کے ویکھ کے آنکھ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. تساں سنیے میری گل میں کی آکھی. وہ یار ساریاں بھیجیاں بھی اللہ نے، آئیاں بھی نبی تے نے. انہیں گل دساں، نبی پاک گزرتے سن، ایک صحابی پہ پڑھتا سی تورات. چلو وہ تورات پہ پڑھتا سی. مینوں دا نام ہی آوندا پوچھ کے چھڑنا تساں چھڈو پر مقصد تے گل نہ لینا. وہ تورات پہ پڑھتے سن صحابی. نبی کولوں گزرے تے فرماندے نے قرآن پڑھ، قرآن پڑھ. تے اگوں آندا ہے یہ بھی تے جی پھر اللہ ہی بھیجی ہے تے نالے ایک نبی تے آئی ہے نا. نبی غضبناک ہو کے گل کیتی ہے، غضبناک. ایسے ایسے بہادر بھی جمے سن جنہیں رحمت نو بھی غصہ چلا چھڑ دے. رحمت للعالمین غضب وچ آ گئے. تے میرے مولا فرماندے نے مصطفیٰ تو جس نبی کو نبی سمجھ کر اس کی کتاب کو پڑھ رہا ہے نا، آج یہ کتاب جس پر اتری ہے نا وہ بھی دنیا پہ آ جائے، میری اطاعت نہ کرے تو نبی نہیں رہے. اے اللہ دے بندے بے مثل نو پڑھ، بے مثال نو پڑھ. یہ مطلب انہوں دی اہمیت اپنی جگہ تے موجود ہے. تورات دی بھی، انجیل دی بھی، زبور دی بھی، پر یہ دے جیسی نہیں. کنے گلیاں نے اللہ نے. وہ اللہ دے بندے نبی 2 آنچ چھڑ کے گئے نے.
انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں دو چھڈ کے جا رہا تے دوویں وزنی چھڈ کے جا رہا، تیرے تے مینوں افسوس لگدا ہے جدوں اللہ دیاں بھیجیاں اے دے برابر نہیں آ سکدیاں، بندیاں دے بنائے اہل بیت دے برابر۔ میرا خیال ہے کہ ہن میں 10 منٹ آکھیا سی، ہن آدھا گھنٹہ ہو گیا، گل یاد ہے کی صدقہ جاواں ہادی نال بحث نہیں کری تھی، اے ہادی نبی ایک چھڈ کے گئے نے کہ دو؟ میں پڑھ دینا، پیغمبر نے فرمایا ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے تو محمد کا وعدہ ہے کہ گمراہی سے بچ جاؤ۔ یہ دا مطلب ہے اے بھی ہادی تے اہل بیت بھی ہادی، اینوں بندہ پھڑ لوے تاں بھی گمراہ نہیں ہوندا، نال اہل بیت نوں تھام کے رکھے تے گمراہ نہیں ہوندا۔ یہ دا مطلب ہے اہل بیت بھی ہادی تے قرآن بھی ہادی۔ اے نہار منہ سویرے سویرے ڈاکٹر نے 2 گولیاں دسیاں ہون تے 2 ہی کھائی دیاں نے کہ ایک؟ کئی بابے ایسے جمے نے جڑے آندے نے ایک کھاؤ ایک ہی بڑی ہے، مرنا ہی گولیاں گرم ہوندیاں۔ وہ آندا مینوں ڈاکٹر دسیاں تے کو آرام نال ہی فرماشر نوں کدی واری لا کے ڈاکٹر نوں کدا پتہ ہی تے بابا تینوں کدا پتہ اللہ دے بندے، ڈاکٹر نوں پتہ جڑا 2 دا اثر ہے 2 دا اثر ہے، ڈاکٹر 2 دتیاں ہون تے بندہ ایک کھاندا رہے تے آرام نہیں ہوندا، نال دے بندہ نال گیا ہوندا ہے، وہ ڈاکٹر نوں پوچھدا دوائی دھیان نال کھاندا رہیا، وہ تو اشارہ کردا کوئی نہیں دھیان نال، وہ آندا تو باہر نکل، اونوں پوچھدا کی گل، وہ آندا ڈاکٹر جی مینوں خدا دی قسم تو سویرے 2 دسیاں سن، اے ایک کھاندا سی۔ ڈاکٹر آدھے کیوں ایک کھاندا سی کی گل؟ آندا گھر ساڈے چاچے نے وڈے وہ آندے سن ایک ہی کافی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر مریض نو کو آ کے پوچھے گا وہ جدے آنکھیں لگ کے ایک چھڑ چھڑی آ تے ایک نو کافی سمجھی آ، وہ ڈاکٹر ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے نہیں۔ ڈاکٹر دا دل کردا وہ چاچے نو کو آ کے پوچھا گولیاں میں 2 دتیاں سے تو گھر بہ کے آکھڑے کہ کافی ہے، تو ڈاکٹر ہے؟ میں سوچنا حشر والے دن کتے نبی انہوں پوچھ ہی نہ ہے، میں 2 چھڑ کے گیا سا تو آندا سے کہ تو نبی ہے۔ مولا تانوں جزائے خیر۔ وہ یار جدوں پیغمبر 2 چھڑ کے گیا، پیغمبر 2، مولا جی تانوں جزائے خیر، آباد رہو شاد، مولا جی تانوں جزا دے۔ میں بالکل قریب میں نتیجہ دین لگا تے دوسری بحث کل جی میں آیا تے پھر کراں، کل آیا تے دوجی بحث کل والی بھی کراں۔ میں صلاح کر لگا شاہ ٹائم دا جے پتہ کرنا، وہ تانوں پتہ گڑبڑ ہو گئی ہے چند دی وجہ تو گڈ مڈ ہو گئی نے تاریخاں، چند نظر نہیں سی آنے تے آپ پہلا نہ آیا تو خرابی ہو گئی، شاہ جی میرا باہر ملا جی۔ اچھا جی ٹائم ذرا مقرر کرنا ہے، اور کوئی جے اجازت ہو جائے تو بڑی گل، اجازت بھی لواں گا، کوشش کراں گا، کل دوسری بحث کل کر دیں گے۔ ایتھے اج جو مکان لگا میں تہاڈے کول امانت رکھی سی کی ہادی نال بحث نہیں کری دی، اے قرآن دے نال ہادی کنوں چھڈ کے گیا نبی؟ اہل بیت نو۔ اہل بیت دے مرکز دا نام بطول ہے، تساں غور ہی نہیں فرمایا۔ نہیں اجے سواد مینوں کوئی نہیں، میں پھر ایک بار میں پھر عرض کروں، نہیں یار میں اجے سواد تو ہم اس طرح نہیں مینوں لطف آیا۔ تہاڈے گھر قرآن ہے کتنے رکھا ہے؟ واہ لو شکریہ بچے، میز تے نہیں، ڈائننگ ٹیبل تے بھی نہیں، پیٹی تے بھی نہیں، پر چھتی تے بھی نہیں، اتنے کتنے رکھے؟ اور یار پڑھو نہ پڑھو اتنے رکھے، اتنے رکھے۔ میرا دل کردا ہاتھ ایتھے رکھا جتھے بچے نے کیتا تے قرآن لے کے مولوی نو پوچھا جدوں نبی دوویں اکو جیاں چھڈ کے گئے نے، قرآن نو ایتھے رکھی دا ہے، 10 اہل بیت نو کتنے رکھدا ہے؟ آباد رہو۔ تسی کدی مہربانی کے بنا تسی کدی مری گئے ہو؟ مری دی جڑی سڑک ہے نا جی، مری دی سڑک ایسی ہے کہ تسی سڑک تے جا رہے ہو تے ایسے ایسے مکان ہوندے نے کہ انہاں دے چھت تے برابر گڈی جا رہی ہوندی، چھت تے برابر، بشک چھت تے کھلا لو یار، چھت تے گڈی کھلو جاندی ہے مری، تہاڈے تو میرا گیا ہی کوئی کی ہو گیا یار؟ گھبراندے کیوں ہو؟ مری بندہ جا سکتا ہے، ساڈا اپنا ملک کی ہو
یعنی گڈی چھت تے بھی کھلو سکتی ہے, یعنی برابر نے چھت. ادھروں ویکھیے تو چھت برابر نے, اتوں ویکھیے تو ادا مکان نے, تھلےوں ویکھیے تو ہیٹھاں مکان. وہ جڑے تھلڑے مکان نے انہاں بھی قرآن نو اپنے حساب نال اتھے رکھے ہیں, تے جڑے چوٹی تے انہاں تھلے رکھ چھڑے نہیں. یہ مطلب ہے جس سطح تے کوئی ہے نا, جس سطح تے کوئی ہے انہیں اپنی سطح دے مطابق اونچا رکھے. یار اپنی سطح نا, ایک بندہ نیواں مکان ہے اس اپنے حساب نال اتنے رکھے, تے جڑا پہاڑ دے اتنے اس اپنے حساب نال اتنے رکھے. میں نہیں سمجھدا کہ کوئی بندہ بالکل سو ہی جائے. کتھے کتھے میں گل کر لگا, تہاڈا کی خیال ہے میں بالٹی پانی سٹن لگا تہاڈے تے؟ نہیں, گل کرن لگا انشاءاللہ ستا بھی جاگ جائے گا. یہ مطلب ہے جدی سطح نیویں ہے اس قرآن نو اپنے حساب نال اونچا رکھیا ہے, تے جدی سطح بلند ہے انہیں اپنے حساب نال اونچا رکھیا ہے. ہن دسا اہل بیت کتھے نے؟ تو نبی دی سطح دس تے میں تینوں دسا اہل بیت کتھے. مہربانی, بہت شکریہ. تو نبی دی کدی سطح دس. شکریہ نوجوان, آباد رہو آباد رہو. یہ مطلب ہے جی میں قرآن بلند ہے ایویں اہل بیت بلند نے. ایک اور گل دسا, خدا دی قسم اینے وزن چینج نے, یہ بھی ہر ویلے پا کے ہوئے 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 وہ بھی ہر ویلے پاک نے. اچھا سارا سال بندیاں دی کوشش ہوندی ہے کہ آن والے محرم تو پہلا پہلا اساں 5-7 بندے اہل بیت جوڑ چھڑنے نے, 8-9 بیبیاں اہل بیت شامل کریں. ہن تک تو انج ہویا نہیں. اوے اللہ دیا بندیا, لباس نال انہاں دی برابری نہیں ہوندی, انہاں دی وزن نال برابری ہوندی. اہل بیت ہونے جڑے میں کی آکھاں, ایک آج گیا لفظ میں پڑھ دینا. ظہور احمد فیضی صاحب ایک اہل سنت عالم دین نے, انہوں نے ایک جملہ لکھے. وہ فرماندے نے یہ اہل بیت کی طہارت ایسا اعزاز ہے جس میں کسب و محنت کا دخل نہیں. کدی جی میں میرے نال 15-20 بندے بولے نے نا, اس معیار تے سارے سن دے ہوندے تو میں تشریح کیوں کرنی. وہ فرماندے نے اہل بیت کی جو طہارت ہے اس میں کسب و محنت کا دخل نہیں. تے اہل سنت عالم دین نے پہ بندہ محنت کر کے بندہ اہل بیت جنہ پاک ہو جائے جی نہیں, پہ صابن چنگا ہوئے تے بندہ ہوڑی ہوڑی مل مل کے اہل بیت ہو. تہاڈا کی خیال ہے جی میں پانڈے مانجی دے نے, مانج کے بندہ پاک ہو جائے. یہ مانجے پاک ہور ہوندے جنہ تے میل ہی نہیں آوندی وہ پاک ہو. سبحان اللہ, بہت شکریہ. تمہیں پتا پرانے زمانے چ بیبیاں پتل دے برتن لے آندیاں سن تے انشاءاللہ سارا زندگی استعمال نہیں سن کردیاں, اتنے ہی ٹنگے ہوندے. تے آکھنا کی میرے پیکیاں دتے نے, بندہ پوچھا ٹنگن واسطے دتے. انہاں نوں سال بعد تھلے اتار دیاں سن. ہاں تہاڈی خیر ہو. میرے دوست نے جناب ہاں کیتی, انہاں اشارہ مینوں کیتا, اس آکھیا سال بعد لانا تے مانج مانج کے اگوں صاف لاؤ. پہ مانج کے کنا کو صاف ہوندا سی, مٹی دے تیل نال مانجن لگ گیا. بات بڑی خوشبو ہوندی ہے نا اودے چ, مٹی دا تیل تے سار لا کے چمکا کے پھر اوتھے بھیناں نوں پوچھو پہ رہن دیو پیو, پہ رہن دیو. نہیں, گوڈے 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 مٹی جمی, اوتھے گوڈے کتھے اپڑ گئے سن بھئی اتنے ٹنگے پانڈے نے. یہ مطلب ایک ڈسٹ باریک ایڈی پیڑی شے ہوندی ہے کہ پانڈا پاوے اتنے ٹنگیا ہوئے نا, یہ بڑی باریک ڈسٹ ہے, اپڑ جاندی تے بیبیاں نوں صاف لگ جاندا گوڈے گوڈے چڑی ہے تے مانج کے پھر رکھنے نے. یہ ڈسٹ بڑی باریک ہوندی ہے. انج کرو نا واقعی اندروں کالے ہوئے ہوندے. کی گل ہے اوتھے پڑچھتی دے نال کتے ریڑا جاندا سی پیا, اتنے ٹرالی چڑھی سی کھ بھی نہ, لیکن ایک باریک ڈسٹ ہوندی ہے جیڑی پھر بھی برتناں تک اپڑ جاندی ہے. جنہ تک باریک تو باریک ڈسٹ بھی نہ پہنچے انہاں نوں آندا نہیں یطہر قوم تطہیر. بہت شکریہ.
اور قرآن دی طرح پاک نے. اگر سارا مدینہ قرآن دی طرح پاک ہوندا تے سارے دے بوئے مسیطے کھلے رہندے الا باب علی بن ابی طالب. سب صحابہ کے دروازے بند، علی کا کھلا. صحابہ نے پوچھا ہمارے بند کس نے؟ فرمایا اللہ نے. اس کا کھلوایا کس نے؟ فرمایا اللہ نے. یا رسول اللہ کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، علی ہر حالت میں مسجد میں آ. آباد رہو جناب. شکریہ ہے. وزن دیکھ لیں تو سب یہ بھی پاک ہے، اہل بیت بھی پاک نے. یہ دے نیڑے بھی پلیتی نہیں ہوندی، انہوں دے نیڑے بھی پلیتی نہیں ہوندی. مجلس مکمل میں کر دیتی ہے. او جڑا میں تواڈے کول سامان رکھیا سی اے ہادی ہے، یہ دے نال برابر دا کون ہادی ہے؟ بلکہ بلندی اس واسطے نہ دی زیادہ ہے. یہ چوپے وہ بول دے نے اے میدانہ چ نہیں ہوندا. کمال ہے بھائی، کمال ہے. وہ میدانہ چ بھی آ کے لوکاں دیاں منکراں دے گل میں ہاتھ پاندے نے. یہ دا مطلب ہے اے بھی ہادی وہ بھی ہادی. آخری گل ہے ہن تساں مینوں واپس کر دیتا شاپر میرا. میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا. اتنے امین بندے میں کتھوں لباں گا؟ ہادی نال بحث. حضرات جس طرح سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، فاطمہ اہل بیت کا دل. آج دی مجلس دی حاضری قبول. اس طرح زہرا اہل بیت میں ہے. آؤ لوگوں، پورے فدق دی فائل میں آج بند کر رہا ہوں. جدی جرت ہے کھولے جدو نبی دو آدھی چھٹ کے گئے نے. اور جب اس سے بحث نہیں ہوتی، زہرا سے بحث نہیں. ہادی نال بحث نہیں. اے آکھے انجے تو پھر انجی، او آکھے انجے تو پھر انجی. تہاڈا کی خیال ہے جائیداد تو وال چٹے ہوئے نے؟ جائیداد تو وال چٹے نہیں ہوئے، بحث تو وال چٹے. بحث بی بی پتراں دے سراں تے ہاتھ رکھ کے روندی کر آئی، روندی تے منہ چوں اکو لفظ آندی سی. فدق تو پہلا بھی بی بی دا کوئی مکان پرانا نہیں سی تے فدق تو بعد نواں نہیں بنایا. فدق دی کمائی نال کوئی کپڑے نہ نہیں بدلے. وہ مسکیناں تے غریباں تے یتیماں چوں فدق دی کمائی ونڈدے سن. بی بی نو صرف بی بی دے کارندے آ کے حساب دیندے سن کہ اے سال فدق دی جاگیر چوں اینا مال آیا، تو بی بی دس دے سن کہ اتھے نہ دے دیو، اتھے نہ دے دیو. وہ یارا ونڈدی سی بی بی. تہاڈا کی خیال اندر رکھتے سن؟ فدق دی ساری کمائی بی بی ونڈدی. یہ بھی حل جزاء لسان الا لسان سی، چونکہ دی ماں کسے زمانے چ ونڈدی سی نا. اللہ نے فرمایا تیری ماں دا سارا مال اسلام تے خرچ ہویا تے منگن والے نو تیرے بوئے تو منگن دی تیری ماں عادت پا گئی. اے فدق دی جاگیر جدے چ لوکاں نے گھوڑے نہیں دوڑائے تے لوکاں نے اونٹ نہیں دوڑائے، اے مال فیب سیدھا سیدھا بی بی دے نہ کر، اپنی ماں دی تھاں تے کھلو کے اے ونڈے تے منگن والے من جان کہ خدیجہ دی بیٹی. ساڈے بزرگ دی ماں کو منگتے رہنے، اساں یہ کو منگ کے کھانا. اینی گل سی. اور بی بی پاک کو کمائی کدوں اپنے تے خرچ کرتے سن یا بیٹے تے خرچ کرتے سن؟ جدے پتراں تے جوڑے عرش تو آؤندے ہون، وہ دے جائیداد تو وال چٹے ہو جانے سن. مسجد دے دروازے تو لے کے اپنے باہر والے پاسوں بی بی آئی تے اپنے دروازے تک آਉਂدا ایک ہی گل کردی رہی ہے، بابا بحث کیتی نے میرے نال بحث. مینوں ایک دکھ لگتا ہے بی بی دے مصائب تے میں نہیں پڑھنے. ہاں البتہ اے ہے کل تک دی چونکہ ایک سلسلہ باقاعدہ چلتا پیا تے میں صرف ایک گل ضرور کرنا، میرے دل دا درد ہے. میرے محترم سامعین، یہ تے مزاج ہوندا ہے، مزاج ہی وکھرا وکھرا ہوں. کئیاں دا مزاج نازک ہوندا ہے، کئیاں دا ذرا سخت ہوندا ہے، کئیاں دا بڑا کریمانہ مزاج ہوندا ہے، کئیاں دے لہجے سخت ہوندے نے. مینوں دکھ لگدا ہے بی بی دے مزاج تو کیا عرب دے بندے واقف نہیں سن. میرے دل نو ہاتھ پیندا ہے. وہ جدے بحث نال وال چٹے ہو گئے سن انہوں مارن دی کیڑی لوڑ. زہرا ٹر کے مباہلے چ گئی سی تے عیسائیاں جزیہ دیتا ہے. پنجابی دا پہلا ترجمہ مینوں 50 چوں ملیا سی، دوسرا ترجمہ ایک اور جگہ تو مینوں ملیا، تیسرا ترجمہ میں نے کو فیصل آباد دے کے دوست مینوں گفٹ کیتا ہے. پنجابی ترجمان نے لکھیا ہے کہ جزیہ جرمانے نو آندے نے، جرمانہ جرم تو بعد ہوندا ہے. عیسائیاں اپنے آپ مجرم سمجھ کے اپنے تے جرمانہ کیتا. انہاں کہ سالانہ تینوں اسی جرمانہ دیاں گے، اساں تینوں اینا تنگ کیتا ہے تینوں بطول لے کے میدان چ.
बीबी किसी के घर नहीं सन जाते, बीबी बाजार च सौदा लैन नहीं सन जाते। हज़रत बिलाल सौदा लिया सन बीबी का। अजीजो मैं की दसा, यहूदियों के घर शादी सी किसी बच्ची की, यहूदी औरतां आईयां मर्द आए, उन्हें आके हजूर की मिन्नत की कि साड़ी बच्ची की शादी है तो तुसी अपनी बेटी नूं बरकत वास्ते साडे घर भेजो, बरकत वास्ते। हजूर ने भेज दिता, बीबी चले गए। बीबी दे लिबास अतहर चों ऐसी खुशबू निकली कि बहुत ज्यादा औरतां बेहोश हो गई। उन्हें पहली बार खुशबू से दुल्हन फौत ही हो गई, मरी गई। वो बीबी ने मुसल्ला मंगवाया, ये मसलहत सी, अल्लाह ही भेजा सी, पैगंबर भेजा सी, और इस्लाम होना सी ना, इस्लाम फैलना सी इस्लाम। 70 मर्दों जाने से मोजज़े तो बाद मुसलमान हुए, 70 यहूदी। बीबी ने मुसल्ला पा के 2 रकत नमाज पढ़ के उच्ची तरह दुआ की ताकि लोग सुन लें। फरमांदे ने या अल्लाह असी लोगों के वेड़े वसान होने, असी वेड़ा उजड़दा था किसी का नहीं वेख सकते। बीबी ने पढ़ के दरूद पाक अल्लाह की हमद करके उस बच्ची को हलाया, वो जाग गई। उठी बीबियां तो पानी छिड़किया गया, होश च आ गई। दुल्हन उठी तो उन्होंने आख्या, काफ़ी बीबियां बेहोश हो गई, तो तुम भी बेहोश हो गई सा। उस आख्या मैनू इस बीबी के चेहरे की कसम है, मैं बेहोश नहीं सा हुई, मैं मर गई सा। ऐस इजराइल को मेरी रूह वापस मंगवाई, यदी दुआ नाल अल्लाह मैनू जिंदगी अता की, यदी दुआ नाल। 70 मर्दों सन किबला यहूदी मुसलमान हो गए, तो सरदार जरा सी उस सरकार दो आलम के हाथ से बैत की थी, कहने लगा मैंने मुसलमान करो। 70 मर्दों सन भी मुसलमान हो गए। वो फिर ओड़ी बच्ची सी, उदा शादी हुई, शादी में हजूर भी रुखसती तशरीफ फरमा हो गए। तो फिर उदा मुसलमाना की तरह अलहमदुलिल्लाह निकाह भी होया। उस तो बाद वो सरदार कहने लगा कि हुण बरादरी तो मेरे नाल नाराज हो जाना, सरदारी मेरी मुक गई है, हुण मेरी सरदारी की एक ही दलील है, इस बच्ची तो छोटी यदी भैन है एडी 4 साल की, इनू अपनी बेटी की कनीजी च लै जाओ तो मैं समझागा मैं ओडा ही सरदार हूँ। जिदी बेटी नबी की बेटी की कनीज हो, ये सरदारी मैनू दे सकते हो? पैगंबर ने कबूल कर लिया। उस बच्ची के सिर ते हथ रख के पैगंबर ने कर लेंदा। वो इत्थे आई है तो जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी तियां नूं सद के आख्या, बेटा इनू कनीज नहीं समझना, इनू भैन समझ, ये भैन है तुहाडी, ठीक। उहदे कोल फिर काम नहीं, जनाबे ज़ैनब कुलसूम ने काम नहीं। जदों करन लगदी सी बीबी फरमांदे सन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जदों मैं काम आप करांगी ना उदों नाल करी ना, तू कोई कनीज है। इस घर च बीबी जवान हो गई। हजरत अली मदीने तो कूफा अपना दारुल खिलाफा लै गए, ये भी नाल टुर गई, इसे घर जो रहिंदी सी, जवान हो गई। तो एक दिन 3वां भैन भरा बह के सलाह की, क्यों ना शादी कर दईए दी। कूफे च एक मोमन नाल शादी कर दी, तो वो फिर कूफे बस पई। तो ज़हरा दियां तियां हजरत अली की शहादत तो बाद उजड़ना शुरू होईयां। तो जदों पिछा टुरियां ना बतूल दियां तियां, ये आके कहने लगी, बीबी तुसी कित्थे चले? मैं तो पूरी जिंदगी तुहाडे, मेरे सौहरे भी तुसी, पेके भी तुसी, हर शय मेरी तुसी हो, तुसी मेरे हाकम, कित्थे चले? बीबी फरमाया मैं हुण वापस चले आ, बाबा शहीद हो गए ने, लोगों के हालात बदल गए ने, असी दोबारा कूफे जा रहे हैं। वो कहने लगी, बीबी या मेरी शादी तुसा मदीने करनी सी ते या फिर मैनू भी नाल लै। फरमाया नहीं, तेरा शौहर इत्थे वे, शौहर की इजाजत तो बगैर बाहर नहीं आ सकती, मैं शरीयत के वारिस की नवासी हाँ, शरीयत के मुहाफिज दी धी हाँ, रहना तू इत्थे ही है। वो रोन लग पई। बस आखिरी जुमला मैं मुकम्मल कर लिया। जदों रोई है ना तो रोई किबला इंज जिवें धीआं पेकियां कोलों जुदा होंदियां ना, इंज करके करब नाल रोई। ये ज़हरा दियां धीआं किसी दा रोन बर्दाश्त नहीं सन करदी, जिन्हां लोकां बूहे बूहे के रुलाया ना, बीबी ने खुदा दी कसम अपनी चादर नाल ओहदे आंसू पूंझे, फरमांदे ने रो ना, मैं फिर भी कूफे आवांगी। जेड़े बंदे दी हुण हाय उची निकली है ना, बंदे आंदे ने हुण क्यों रोए ने, इन्हां नूं पता ही जदों दोबारा बीबी आई है ना उदों ये आ जा। मेरे अजीजों, उस बीबी दे घर कोलों बीबी दा ऊंट गुजरिया। मैं तो गल बड़ी जल्दी मुकाई। वो बीबी बस पई ते बीबियां उजड़ गईयां। जदों करबला दा वाकया गुजरिया, उस तो बाद बीबी दा ऊंट जेड़े वेले इस बीबी दे बूहे को गुजरिया, तुसी चुप करके सिर्फ सोचो, ज़हरा दी धी उस मकान नूं वेख के की महसूस कीता होवे, जिदे अंदर कनीज पई बसदी सी ते ज़हरा दी धी उजड़ के पई गुजरदी सी। सदके जावां, जेड़े वेले बीबी दा ऊंट बिल्कुल सामने आया ते फिर वो जुमला आखण लग्या। रोज सुनदे ना कई बारी गल कोलों भी लंघ जाती है। वैसे गल्लां छोटियां नहीं हुंदियां, सिर्फ थोड़ा जिहा वजन ज़हन ते पाउण दी लोड़ है।
زہرا دی دھی دے اونٹ دے سامنے ڈھول پیا وجدا. باجیاں والے باجے بجا رہے سن, بہت شور و غل سی. جدوں گلی بازار چ شور ہوئے تے بچے ویکھن باہر نکلتے. یہ جڑی بچی سی نا جی, جڑی جوان ہوئی تے شادی کیتی, یہ اگوں بچی سی کو 4-5 سال دے دورانی 4.5 سال دی, 4.25 سال دی, 4.5 سال دی, میرا پورا لیکن 4 تو 5 دے درمیان لکھا ہے. یہ بچی ماں کو اجازت لے کے کہنے لگی امی باہر ڈھول بجتے ہیں, باجے بجتے ہیں. بچی کو کہنے لگی بیٹا نہ جا, نہ جا. کہنے لگی اما میں ایک بار ویکھنا. بچے ضد کر دیں. وہ بچی جی میں چھت تے آئی ہے نا, کٹے سار عورتاں دے ہاتھ پسے گردن تے ہر عورت دے سر چو خون دے قطرے زمین تے پہ ڈگتے ہیں. آنج کر کے اس ویکھیا نا تے پہلی نظر دی جو پئی ہے بی بی سکینہ تے. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا دے اس ویلے قبلہ دووے ہاتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا دے گلے چ سن. اے آنج جی میں تویز نہیں گنڈ دے کے لٹکائی دا, اے پھپھی دے نال پتیجی آنج گل چ باواں پا کے تے بالکل نال ایتھے سن. زہرا دی دھی دے متھے تے سامنے وال سن تے جتھے وال پہ مکدے سن نا بطول دی دھی دے اوتھوں خون دے قطرے پہ ڈگدے. اس بی بی نے ویکھیا تے انہیں 2 گلاں سنیاں. انج کھلوتی ہے این اس وقت جدوں قریب ڈردی ڈردی کھلوتی سی نا, ادوں بی بی چھوٹے معصوماں پھپھی نو پہندے سن پھپھی مینوں پیاس لگی. سن لی تو مینوں پیاس لگی. دوسری بی بی فرماندی اماں میرے گلے دی رسی بہت تنگ ہے, اگر تھوڑی جی رسی کشادہ ہوئے نا تو میرا دل کرتا ہے بڑی دیر ہو گئی ہے میں بابے دا منہ نہیں ویکھیا, میرا دل کرتا ہے میں ایک باری بابا جان دا چہرہ مبارک ویکھاں. اینو سمجھ آئی پہ اے پھپھی ہے اے پتیجی ہے, وہ اے دا بابا ہے جڑا قتل ہو گیا. اے دوڑ کے تھلے آئی, ماں قرآن پہ پڑھ دی سی, آندھی بند کر ریل تے رکھ کے تے اماں نو کہنے لگی اماں چھت تے آ میں تینوں قیدنا وکھانی. جملہ ناقابل برداشت. ماں مومنہ سی نا جی, مومنہ بی بی تے گھر پڑی مومنہ کیسی مومنہ ہوئے گی. حیران ہو کے کہنے لگی مسجداں وچ تے اعلان ہویا سی تو قیدی گزرنے نے, انہاں قیدیاں وچ قیدنا بھی ہے نے. اور بچی کہنے لگی اماں قیدی تھوڑے نے, صدقے جاواں رل کے میرے نال نا, قیدی تھوڑے نے قیدنا زیادہ نے. تو کیوں دلچسپی دا ظاہر کرنی ہے. ہو سکے اماں میں تینوں ایک اپنے جڈی قیدن وکھانی. ماں کہنے لگی تیرے جڈی بچی بھی قید کر لی. انہیں 3 نشانیاں دسیاں نے, 1 گھنٹے جو 3 منٹ باقی رہے نا بچی میں مکانا. ماتم ہے جی یا دعا ہے, ماتم ہے. ماتم دا جملہ آ جاندہ جدو رون تو گل بد جائے گیا ماتم ہی ہے. اس تھلے آ کے آکھیا اماں میں تینوں چھت تے ضرور کھڑنا ہے. وہ دی ماں نے سراس سینے نہ لا کے آکھیا پیو تیرا پردیس ہے, تینوں صرف اینا پتہ ہے کہ میں تیری ماں ہوں, تو میری حیثیت تو واقف ہی نہیں, میں تینوں کی دساں. وڈی ہوئیں گی تے تینوں پتہ لگے گا. میں کدی چھت تے گئی ہوں, مینوں کدی بازار سودا لین جاندے ویکھیا. کہنے لگی اماں تو کدی نہیں گئی بازار, کدی نہیں آئی چھت تے. آخر تیرا کس خاندان نال تعلق ہے؟ ہو سکیا پتر خاندان میرا ایڈا وڈا نہیں, میں بی بی زینب دی کنیز ہاں. میں نہ کدی بازار گئی ہاں نہ کدی چھت تے آئی ہاں. بچی دی آواز آئی اماں تینوں اس بی بی دی قسم ہی. کی دی جی؟ اس بی بی دی قسم ہی میرے نال چھت تے آ. ماں نے سینے نال لایا تے کہنے لگی بیٹا کیوں قسماں دینی ہے ایڈی وڈی موزماں دیاں, میں ایک قسم ٹال ہی تیری نہیں سکتی. گل کیویں دی کیتی ہے میں کیوں جاواں چھت تے؟ کہنے لگی اماں چادر سر تے رکھ, پانی دا پیالہ میں پھڑنی ہاں, کچھ سامان تو اپنی چولی چ رکھ, جڑی چھوٹی قیدن ہے نا او دے تک میں تینوں ضرور کھڑنا ہے. کہنے لگی بیٹا تو مینوں آرام نال دس, ہوکے نال بچی روندی سی, ہوکے نال روندا گل نہیں پوری کر سکدا. اس چپ کرایا جدو وعدہ کیتا تے چپ ہوئی. ہو سکا میں وعدہ کرنی ہاں, تو قسم وڈی دتی ہے میں جانی ہاں تیرے نال چھت تے. پھر نو حوصلہ ہویا, کہنے لگی ہن دس اوڑی چھوٹی قیدن ہے تیرے او دے نال کی دلچسپی ہے؟ پہلا جملہ کسے دے دل تے وجے تے کسے دے دل بہت زیادہ کدھر زخمی نہ ہو جائے. کہنے لگی اماں وہ جڑی میرے جڈی قیدن ہے نا او دا کسے پیو قتل کر چھا. ہو سکیا اماں اگلی گل سن,
ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੜ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਸਾਰੋ ਦਾ ਨੇਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਿਓਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਔਖਾ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਸਰ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਕਾਬਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਔਖੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਦਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਲ ਦੁਖੇਗਾ ਤੇ ਬਤੂਲ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਦਿਲ ਦੁਖੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅਹਲੇ ਬੈਤ। ਅਸਾਂ ਹੀ ਰੋਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਗਲੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਉਹਦੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ, ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਫਟੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਟੀ ਬੱਧੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਉਂਝ ਬੱਧੇ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕੈਦਣ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਦਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਰਬੀ 'ਚ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਆਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਕੈਦਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਅੰਮਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸੜ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਟ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਂਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕੈਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ। ਉਹ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੜਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੜ ਗਏ तो सड़े कुर्ते नाल ही पई जांदी है। अम्मा पुराने मेरे कपड़े उस बच्ची नूं दे दे। प्याला पानी दा बच्ची ने फड़ लिया, चोली विच रोटियां ते खजूरां मोमना ने पा लईयां ते कुछ कपड़े चोली च रखे। पहला कदम एदा छत ते आया ते शबीर दे सर ते नजर पई। बेटी नूं कहण लगी मैनू थल्ले लै चल मैं उजड़ गई हां। कहन लगी अम्मा गल दस। कहन लगी दसन तो मेरा दिल कोई नहीं लगता, मैं उजड़ गई हाँ। कहन लगी अम्मा तेनू जिन्नी भी जल्दी है आ समान ते क्या देना दे लेना, पानी दे लै समान दे लै ते टुर जाने। मैं किवें पढ़ा? उत्थे जिथे बच्चा बैठा ना इत्थे बीबी दा ऊंट सी, इत्थे वो बनेरा सी बनेरा हो। ये बीबी पिछे हट के 4 कदम खलो गई। वाल ते अगे कज्जे सन, अगे गली सी, एक गली तो पिछे 4 कदम खलो के इथों वाली चादर इत्थे कीती ते थल्ले मुंह करके बीबी नूं आंदी है बीबी मैं पर्दादार हाँ। सदका जावां मेरी धी ने मेरी मुर्शदादी दी कसम दी है, मैं ना कदी छत ते आई हाँ ना कदी बाजार गई हाँ। तुहाडे वास्ते कोई सामान लैके थल्ले आया, मेरी धी ने मैनू कसम दे के मजबूर किया है। वालों दे विचों बीबी पाक ने फरमाया एडी तेरी मुर्शदादी इज्जत वाली है जिदी तू कसम भी नहीं टाल सकती। जरा ना तो दस अपनी मुर्शदादी दा। 2 कदम पीछे हो के आंदी है बदमाशा चौदा नाम नहीं लेना चाहिए। इन्ने बुरे माहौल चौदा नाम ही नहीं लेना चाहिए। पता नहीं ज़हरा दी धी च कितनी बर्दाश्त थी। बीबी फिर सवाल किया, फरमाया लैके की आई है? कहने लगी मेरी धी तेरी धी दी गल्लां सुन गई है। ए पानी है अपनी धी नूं प्या लै, ए रोटियां ने काफरे नूं खवा लै, ए खजूरां ने बीबी अज तकसीम कर लै। आखिरी जुमला ते मातम ही हो सकता है, रोन तो गल वध गई है। कहने लगी ते बीबी पाक ने फरमाया ते खजूरां ते रोटियां तो अलावा झोली च की आ? कहने लगी एदा प्यो परदेस है ते असी खांदे पींदे लोग हां। मेरी धी दे बहुत ज्यादा कपड़े घर मौजूद ने। तेरी धी दे गाली को कुर्ता ते वो सड़ चुका है, अगर वो को बदलने वाला कुर्ता कोई नहीं तो मेरी धी दी उम्र तेरी धी दी उम्र जिन्नी है। मेरी धी दे कपड़े
اپنی دھی نو بول ایڈی اچھی زہرا دیتی ویر دی لاش تے بھی نہیں سی روئی جڈی اچھی رو کے بی بی فرمایا یا اہل الکوفہ صدقہ تو حرام ہونا لینا لوگوں صدقہ ساڑھے تے حرام ہے ایدی چوڑی کھل گئی زمین تے کھجوراں بھی ڈگیاں روٹیاں بھی ڈگیاں کپڑے بھی زمین تے ڈگ گئے تے دو قدم پیچھے ہو کے آندی ہے بی بی ایک باری پھر بولو بی بی فرمایا صدقہ تو حرام ہونا لینا صدقہ ساڑھے تے حرام ہے سر تے دوے ہاتھ مار کے آندی ہے صدقہ تے محمد دیاں تے حرام ہے ماں نانتی تو کاؤڑے بی بی زینب والا نو جھٹکا دے کے فرمایا ام حبیبہ میں زینب این این عباس ابن علی فرمایا لوٹ پہ گئی یا کربلا کوڑے دی گردن نال عباسی لو کیسا نام تے حسینی اے میرے ویر دی تھی سکینہ یا حسین یا حسین